اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات ذی وقار، اللہ کے فضل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت کے طفیل ایک بار پھر درس قرآن مقدس کے لیے حاضر ہیں۔ آیت نمبر 28 پر گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کا انکار کس طرح کر سکتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، بس اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف ہی لوٹائے جاؤ گے۔ زندگی اور موت کا انکار ناممکن ہے۔ کفار مشرکین کو یہاں پہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تم اپنی حالت کو دیکھو کہ تم اس سے پہلے عالم ارواح میں مردہ تھے، پھر اس نے تمہاری ایک نطفے سے تخلیق کی، تمہیں تمہاری ماں کے رحموں میں رکھا، پیٹوں میں رکھا، اس کے بعد تمہیں زندہ کیا گیا، پھر تمہیں جسمانی حیات دی گئی، پھر اس کے بعد تمہیں پھر موت دی گئی، پھر تمہیں زندہ کیا گیا۔ یہاں پہ موت کی کیفیات کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ کنتم امواتن سے موت کی حالت کو نطفے سے تعبیر کیا جا رہا ہے، پھر اس کے بعد ماں کے پیٹ کے اندر جو بندے کی زندگی ہے اس کا ذکر کیا گیا، پھر اس کے بعد پیدا ہو جانے کے بعد جو زندگی ہے اس کا ذکر کیا گیا، پھر زندگی سے خاتمے تک جو ظاہری زندگی ہے اس کا ذکر کیا گیا، موت دی گئی، پھر زندگی کا ذکر کیا گیا، اور جو اس زندگی کا ذکر کیا گیا ثم یحییکم میں، اس سے دو زندگیاں مراد ہو سکتی ہیں۔ پہلی قبر کی زندگی یعنی دفنانے کے بعد، اور دوسرا کچھ لوگ معنی مراد لیتے ہیں کہ قیامت کے قریب اٹھانے پر۔ لیکن جو قبر کی زندگی ہے یعنی مرنے کے بعد، یہ معنی زیادہ سمجھ آتا ہے۔ اس کے چند دلائل ہیں۔ نمبر 1، جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو جو اس کی تدفین کرنے والے ہوتے ہیں جب وہ واپس پلٹتے ہیں تو جو صاحب قبر ہوتا ہے یعنی جو میت ہوتی ہے وہ ان کے جوتوں کی آہٹ کو سماعت کرتی ہے۔ تو جوتوں کی آہٹ کو سماعت کرنا، اس کا تعلق موت کے ساتھ نہیں ہے بلکہ زندگی کے ساتھ ہے۔ زندگی ہوگی تو اس کی سماعت کام کرے گی۔ دوسری دلیل کہ جب دفنانے والے آ جاتے ہیں تو اس کی قبر کے اندر منکر نکیر آتے ہیں، اس کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں، پھر اس سے سوالات کیے جاتے ہیں۔ اب ایسا تو نہیں ہے کہ مردے کو بٹھایا جائے پھر اس کے پاس زندگی نہ ہو تو فرشتے اس کو سوال کریں۔ اگر زندگی نہیں ہے تو مردے سے سوال کریں گے تو جواب تو نہیں آئے گا۔ یا ایسا نہیں ہے معاذ اللہ کہ اللہ کے فرشتوں کے علم ہی نہیں ہے کہ یہ تو مردہ ہے، اس سے سوال کیا کریں یا یہ جواب کیا دے گا۔ فرشتوں کا سوال کرنا، پھر ان سوالوں کا واپس جواب آنا، یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ بندہ مرنے کے بعد قبر میں زندہ ہوتا ہے۔ تیسری دلیل کہ جو بندہ مومن ہوتا ہے جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے پرچار کا اعلان کر دیتا ہے، حضور کی ذات درود السلام کے تحفے پیش کرتا ہے قبر میں، تو فرشتے اسے کہتے ہیں نم کا نومت العروس، ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے۔ اس کا مطلب ذرا واضح کیا جائے کہ جب دلہن کو بیاہ کے لے کے آتے ہیں اس کے کمرے میں کمکمے لگے ہوتے ہیں،
اس کا کمرہ سجا ہوتا ہے، مسحری سجی ہوتی ہے، نرم و گزاز بستر ہوتا ہے، خوشبوئیں آ رہی ہوتی ہیں، مختلف طرح کی وہاں پہ ہر چیز کی سہولت کا انتظام ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی بندہ مومن جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے پرچار کا اعلان کرے گا تو اس کی قبر کو خوشبوؤں کے ساتھ سجا دیا جائے گا، اس کی قبر میں مسحریوں کے ساتھ سجا دیا جائے گا، اس کی قبر میں ہر طرح کی سہولت اس کو مہیا کی جائے گی۔ اس کی وجہ یہ کہ اس نے یار کو پہچانا۔ اور چوتھی دلیل کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ جب تم قبرستان سے گزرو تو یہ کہا کرو السلام علیکم یا اہل القبور۔ آپ تھوڑا سا رکیں، ہمیں فقہ کے جو مسائل ہیں ان کے اندر ہمیں جو بندہ سویا ہوا ہو اس کو سلام کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کی طرف سے جواب آنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو سلام کہنے کا حکم نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اس کی طرف سے سلام کا جواب آنے والا نہیں ہے۔ ایسے ہی کوئی بندہ ٹوائلٹ میں ہے قضاء حاجت کے لیے، اس کو ہم سلام نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ سلام کا جواب دینے والا نہیں ہے۔ اللہ حاصل قیاس، کوئی بندہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، اس کو ہم سلام نہیں کر سکتے کیونکہ وہ قرآن پڑھ رہا ہے، کیونکہ وہ ہمیں سلام کا جواب دے سکتا نہیں۔ ایسے کوئی بندہ اذان پڑھ رہا ہے۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام کا فرمانا کہ جب تم قبرستان سے گزرو تو السلام علیکم یا اہل القبور کا آکت ہو، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب تم اہل قبر سے سلام کہو گے تو ان کی طرف سے جواب بھی آئے گا۔ اب ہمارے کان اگر ٹھیک نہیں ہے تو اس میں میری سماعت کا قصور ہے۔ میرے کان تب ٹھیک ہوں گے جب میں اپنا رابطہ گنبد خضرا کے مکین کے ساتھ مضبوط کروں گا۔ حضرت سیدۃ النساء العالمین اما فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال اپنے دادا جان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ حاضر ہوتی تھیں اور جا کے کہتی تھیں السلام علیکم یا جدی، دادا ابو سلام، میں آ گئی ہوں۔ آگے سے آواز آتی تھی وعلیکم السلام یا بنتی، اب میری بیٹی وعلیکم السلام، تو آ گئی ہے؟ تو قبر والے جواب دیتے ہیں، ہم نہیں سن سکتے، وہ اللہ کی حکمتیں ہیں جو پوشیدہ ہیں، کیونکہ آقا علیہ السلام کا فرمان بے جان نہیں ہو سکتا۔ حضور کا فرمانا کہ تم قبر والوں کو سلام کہا کرو، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قبروں والے جواب دیتے ہیں۔ اچھا، اس آیا کریمہ میں کفار و مشرکین کو سمجھانے کے لیے 4 حالتوں کا ذکر کیا گیا۔ پہلی مردہ، پھر اس کے بعد ماں کے پیٹ میں زندگی، پھر جسم کے ساتھ زندگی، پھر وہاں پہ زندگی کے بعد موت، پھر زندگی، پھر قیامت کے معاملات، جزا سزا کے معاملات مکمل ہونے۔ یہ ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جو رب تمہارے ایک وجود کے اندر اتنے انقلابات لا سکتا ہے، وہ رب اس بات پہ قادر ہے کہ قیامت کے دن تمہیں اپنے سامنے کھڑا کر کے حساب و کتاب کر سکتا ہے۔ اس کے لیے یہ بات مشکل نہیں ہے۔ یہ دلیل ہے کفار کی ہٹ دھرمی کو دور کرنے کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے کہ جو رب اتنے انقلابات تمہارے اندر لا سکتا ہے، وہ رب تمہارے مرنے کے بعد تمہیں زندہ بھی کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو نور قرآن عطا فرمائے۔ فصلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔